قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم کیسے پوچھیں گے کہ اگر ایسا محسوس ہو کہ آپ کے پیچھے کوئی چل رہا ہے، ایسا خوف محسوس ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، یہ کافی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے، کمرے میں ہے یا کچھ اس طرح، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا وہم ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اس کو ہم آج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہم اور حقیقت میں کیا فرق ہے۔ آپ کو وہم ہے تو وہ مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، جنات انسان کے اندر داخل ہونے کے لیے، انسان کے اوپر حاوی ہونے کے لیے، انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، جادو کے ہوں یا ویسے ہوں، سب سے پہلا مقصد ان کا ہوتا ہے خوف پیدا کرنا۔ وہ آپ کے اندر خوف پیدا کریں گے، آپ میں خوف ڈالیں گے، آپ ڈر جائیں۔ ڈرانا مقصد پہلا ہوتا ہے جنات کا، چاہے وہ ویسے ہوں یا جادو کے ذریعے آئے ہوں۔ ڈر کے بعد ہی انہوں نے آپ پہ حاوی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، جب تم نے ڈرنا شروع کر دیا، جب تم نے ان سے مدد مانگنا شروع کر دی، جب تم نے کہنا شروع کر دیا کہ ہماری حفاظت کرنا، ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں، اس وقت سے یہ تم پر غالب آئے، اس وقت سے یہ سرکش ہوئے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے سرکش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا خوف۔ بالکل، ہمیں اندر کا خوف ختم کرنا ہے۔ اچھا، جب مریض کو اس طرح کی کیفیت محسوس ہو کہ میرے پیچھے کوئی ہے، محسوس ہو کہ میرے کمرے میں کوئی ہے، محسوس ہو کہ میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے، محسوس ہو کہ کسی چیز کی حرکت ہو رہی ہے اچانک، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر گائیڈ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھاگتے ہوئے آئے، سانس پھولا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا دیکھا کہ میں چل رہا ہوں اور میرے پیچھے کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی۔ اچھا، انہیں مطلب ایسے نہیں محسوس ہوا، آواز باقاعدہ سنی انہوں نے، اور آواز آئی۔ پھر فرمایا پھر کیا ہوا؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ پھر کہنے لگے جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نظر تو کوئی چیز نہیں آ رہی تھی، لیکن آواز آ رہی تھی تو میں ڈر گیا۔ فرمایا پھر؟ کہنے لگے میں بھاگ آیا وہاں سے اور بھاگتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا میرے صحابی ڈر ختم کیا، خوف ختم کیا۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو، میں یہ خواتین سے خصوصی گزارش کروں گا، اپنے بچوں کے دلوں میں ڈر نہ ڈالیے۔ ادھر بچے کو ڈرانا ہو، کبھی جن ماں نے سلانا ہے، تنگ کر رہا ہے، جن آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، بچپن سے آپ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، بچپن سے آپ نے اس کو ڈرانا شروع کر دیا کہ جن ایسے کر دے گا، بھوت ایسے کر دے گا، تو بڑا ہو کے تو وہ ڈرنا ہی ہے۔ بالکل ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور وہ ڈر، خوف، وہ ہمارے دلوں میں بچپن سے پیدا ہوا ہے، حالانکہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ بچپن میں ڈرایا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا، اندھیرے میں جاؤ گے ایسے ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوف کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے خوف کو ختم کیا۔ میں اللہ اکبر کہتے وہاں پر، اس نے بھاگ جانا تھا۔ میں تمہیں چلنے کی آواز آئی، اللہ اکبر کو یاد رکھو، یہ انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، جنات انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک آپ نے اذکار کیے اور آپ خود کو خوف میں مبتلا نہ کریں۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ نے اذکار کیے ہیں اور آپ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، اس نے آپ پہ حاوی ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، لیکن وہ آپ پہ حاوی ہو جائے گا۔ آپ کو ابھی تو پہلے تو وہ محسوس کروا رہا تھا، پھر وہ کیا ہوگا؟ کبھی لائٹ بند ہوگی، کبھی وہ دروازہ نوک ہوگا، کبھی کیا وہ بڑھ جائے گا اپنی سرکشی میں۔ جب انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو اگنور کرتا ہے تو یہ کمزور ہوتا ہے، اور جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب کہتا ہے وہ بھی شیطان نے کیا، وہ بھی جن نے، وہ بھی جادو نے، یہ طاقت ملتی ہے اس کو، یہ طاقتور ہوتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو ٹھیڑا لگا تو صحابی نے کہا یہ شیطان کا برا ہو، یہ شیطان کی وجہ سے ہوا ہے۔ فرمایا میرے صحابی جب تم کسی کام کو شیطان کی طرف منسوب کرتے ہو وہ اتنا پھول جاتا ہے، وہ اتنا موٹا ہو جاتا ہے جیسے ایک حجرہ ہے، اور فرمایا جب تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو شیطان کی طرف منسوب نہیں کرتے، چاہے اس نے کوشش کی ہو، کاوش کی ہو، اس نے کام کیا ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ مکھی کی طرح سکڑ جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کے بعد بھی کام کیا اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو اس لیے کوئی بھی معاملہ ہے اس میں آپ کو مضبوطی کی ضرورت ہے، خوف کو ختم کرنا ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا جاؤں، یقین کریں دنان بھائی، میں ابتدا میں میری جو ہے اس فیلڈ میں ابتدا تھی، اور میری جو ہے وہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ مسجد کو کھولنا، صبح تہجد کی اذان دینی۔ تو واللہ شیاطین نے اتنی زیادہ کوشش کرنی، وہاں پر کبھی میں اذان دے رہا ہوں اور دروازے جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں، کبھی کھڑکیوں سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی کتوں نے آ کے چیخنا، جیسے ہی اذان شروع ہونی انہوں نے ایسے چیخنا جیسے وہ کتا ہے ہی نہیں، کسی اور چیز کی آواز ہے، اور 10 12 کتوں نے اچھا بالکل مسجد کے باہر ساتھ جہاں پر میں اذان دے رہا ہوں۔ تو میں نے ایسے اگنور کرنا جیسے مجھے پتہ ہی نہیں۔ اچھا یہ کام ہوا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، ایک دن زور سے دروازہ بند ہوا، کھلا، میں ہنس کے مجھے یقین تھا، میں نے ہنس کے، اب اندر سے خوف پیدا ہو رہا ہے، ایک چیز جو ہے وہ مجھ میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، میرا اندر سے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں نے اذکار کیے۔ میں ہنس کے میں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلے اس حد تک اگنور کیا کہ وہ سامنے میرے ہو رہا ہوتا تھا اور میں محسوس کروا رہا ہوتا تھا جیسے مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، میں محسوس کروا رہا ہوتا تھا جیسے مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنا اگنور کیا کہ وہ شیاطین ہمت ہار گئے کہ اس نے اذکار کیے، نقصان تو ہم اسے پہنچا نہیں سکتے۔ ان کا مقصد تو خوف دلانا تھا، خوف کے بعد وہ میرے اوپر حاوی ہو سکتے تھے۔ اب میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اتنا مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے ٹچ نہیں کر سکتے، یہ مجھے مار نہیں سکتے، مجھے نقصان دے نہیں سکتے۔ خوف پیدا کرنے کے لیے کبھی یہ لائٹ بند کرتے ہیں، کبھی پنکھا بند کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کسی چیز کا شور کرتے ہیں، کبھی دروازہ بند کرتے ہیں، تو یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے وہ اذکار کیے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، جو یہ کر لے گا محفوظ ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، شیاطین کو کمزور کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ ان کو ادھر نہ بٹھاؤ، ان کو جو ہے ان کو اپنے سر پر نہ لو، پتہ نہیں کیا کر دیں گے، کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، خوف نکال دیں، یہ انشاءاللہ آپ اذکار کر لیں، یہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے، آپ کے گھر میں بھی نہیں آ سکتے، بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف آپ کو ضرورت ہے کہ خوف ختم کر لیں۔ اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہو، کسی کے گھر میں یا کسی کو محسوس ہو ایسا ہو رہا ہے، تو کچھ پڑھائی ہے، اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ یہ حرکت جو محسوس ہوتا ہے کہ میرے قریب کوئی ہے کچھ اس طرح کا، وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں ایک ہے، 2 آیات ہیں سورۃ المؤمنون کی، آیت نمبر 97-98، یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھے۔ اس کا معنی یہ ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس شیاطین آ کے شرارتیں کریں، شیاطین میرے ساتھ شرارتیں کریں، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ حاضر ہوں میرے سامنے۔ یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو شیطانوں کے شر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ پڑھ لیں 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ سورۃ فلق ناس، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام۔ یہ ایسی پڑھائی ہے، یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو شیاطین کے شر سے محفوظ بھی کر لیں گے، اور آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے وہ پڑھائی کی ہے جو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے. میں محفوظ ہو گیا ہوں، تم جو کر سکتے ہو کر لو. مجھے کس نے گارنٹی دی ہے؟ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی مل گئی ہے. اس لیے اگر کسی کو اس طرح کا معاملہ محسوس ہو تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے، خوف ختم کر لے اور یہ پڑھائی کر لے. انشاءاللہ یہ ایسا ہونا بھی بند ہو جائے گا اور اس کو اندر سے وہ مضبوط بھی ہو جائے گا اور کوئی بھی شیطانی اثر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ گر صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي